کل جو شخص تنور پر روٹی لگاتا تھا آج سی ایم خود اٹھ کے اس کو مل رہے ہیں، آج میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس وقت پورے ملکی میڈیا پر اس استاد کی کہانی کہی جا رہی ہے ایم اے او کالج کے عقب میں، جو کبھی تنور پر روٹیاں لگایا کرتے تھے اور جو کبھی 1000 2000 کی مزدوری کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے دن میں مزدوری کی، رات میں مزدوری کی۔ 11 بہن بھائیوں کے وہ بڑے بھائی تھے، باپ غریب تھے، کسان تھے، مزدور تھے، اور وہ اس طرح کے کام کر کے اپنی سٹڈی کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب وہ ایک ایسی سرکاری تقریب میں موجود تھے جس میں شہباز شریف بیٹھے ہوئے انہیں حیرت سے سن رہے تھے، ان کی باتیں سن کے تالیاں بجا رہے تھے اور اپنے چہرے پر اپنے جذبات روکنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ کہا گیا کہ آپ کو شہباز شریف بلا رہے ہیں، لیکن یہ شخص جو کبھی غریب تھا، پھر اس نے تاریخ ساز نمبر لیے گریجویشن میں پنجاب یونیورسٹی میں، یعنی جب سے یونیورسٹی بنی ہے تب سے اتنا بڑا ریکارڈ کوئی نوجوان، کوئی طالب علم نہیں بنا سکا۔ تو اس وقت شہباز شریف کے متعلق جب کہا گیا کہ سی ایم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانا چاہتے ہیں، یہ اس قدر جذباتی ہو چکے تھے کہ ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا، یہ اٹھ کے اپنی ہی جگہ پر چلے گئے۔ تو وہ تاریخی لمحہ بھی لوگوں نے دیکھا جب اناؤنسر پکار اٹھا کہ دیکھیے سی ایم کی طرف یہ سٹوڈنٹ نہیں آیا، لیکن خود سی ایم چل کے ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ سی ایم نے اپنے ایک ٹویٹ میں یا سوشل میڈیا پر یہ لکھا بھی کہ آپ نے مجھے جذباتی کر دیا، عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر دیا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں گھر میں سو رہا تھا، اچانک مجھے فون آیا، میں نے اٹھا کے سنا تو مجھے بتایا گیا کہ سی ایم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، ایک دور افتادہ گھر، ایک غریب آدمی کا گھر، ایک گاؤں دیہات کا گھر حافظ آباد کے نواح میں۔ وہاں جب سی ایم آ رہے تھے تو پھر کتنے سیاستدان وہاں پہنچے، اور علاقے کے سیاستدان، علاقے کے آفیشل اور ڈپٹی کمشنر، جو کوئی آ سکتا تھا وہ اس گھر کا رخ کر رہا تھا، پہنچ رہا تھا۔ ناظرین اکرام، اگرچہ میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت لکی آدمی ہے، بہت محنتی آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر خصوصی فضل و کرم اس طرح سے ہوا کہ اتنا غریب ہونے کے بعد جب اس نے اتنا بڑا ریکارڈ قائم کیا پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس کو 2 ملین کا چیک بھی ملا سی ایم کی طرف سے، پھر اس کو لاہور میں گھر بھی ملا، اور پھر اس کو پوری دنیا کے بہترین ممالک میں ایک سفیر بنا کے بھی پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا۔ اس نے بہترین یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم بھی حاصل کی، ان کو وزٹ بھی کیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب اس نے ایم اے انگلش بھی کر لی، اور آج پورے ہمارے میڈیا پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کی تحسین کی جا رہی ہے، اور سی ایم صاحب تک جو آج ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ اس کے قصیدے گا رہے ہیں۔ میڈیا یہ سارے پہلو نمایاں کر رہا ہے، لیکن جو اصل پہلو نمایاں کرنے والا ہے، میں سمجھتا ہوں جو مسنگ ہے اور جس پر بات کرنی چاہیے اور جس پر بات کرنے کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو اصل میں ہمارے دین کی طرف سے ہمیں چیز ملی ہے، جس میں دین کا ایک معجزہ چھپا ہے، جس میں دین کی برکت چھپی ہے، دین کی رحمت چھپی ہے، وہ بات واضح نہیں کی جا رہی۔ آج وہ بات واضح کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ وہ بات پیارے پیغمبر کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو محسن صاحب ہیں، یہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے، ان کی لیاقت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کو جو بھی انعام ملا ہے، جو بھی شہرت ملی ہے، جو بھی فضیلت ملی ہے، جو بھی مقبولیت ملی ہے، دلوں میں جو بھی محبت ملی ہے، وہ حدیث رسول کے اس اصول کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی یادگار اس کے جانے کے بعد باقی رہے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس شخص نے کام کیا کیا جو اصلی اس کا کریڈٹ ہے، جو اس کا کارنامہ ہے، جس کی برکت اسے ملی ہے، کہ 11 بہن بھائیوں کو چھوڑ دینے کی بجائے اس نے ان کا ہاتھ بٹایا، محنت کی، مزدوری کی، تنور پہ کی، کھیتوں میں کی، 1000 پہ کی، 2000 پہ کی، دن میں کی، رات میں کی، لیکن اپنے خاندان کو نہیں چھوڑا، اپنے والد کو نہیں چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑا، بڑا ہونے کا حق ادا کیا، اور مشقت جھیلتا رہا، مشقت برداشت کرتا رہا، اپنوں کو نہیں چھوڑا۔ جو اپنوں کو نہیں چھوڑتا، جو حدیث کے اصول کو نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ اور میرا اللہ پھر بتاتا ہے کہ جب کوئی دین کے خواہ ایک ہی اصول پر چلنے والا ہو اور جب وہ چل کے دکھاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایسے نوازتا ہے کہ کل جو شخص تنور پر روٹی لگاتا تھا، گرم تنور پر روٹی لگاتا تھا، آج سی ایم خود اٹھ کے اس کو مل رہے ہیں، آج میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آج پوری دنیا کے ممالک اس کے قدموں کے
तले बिछे हुए हैं और आज वो इस कौम का हीरो बन चुका है। ये सारी बरकत मैं समझता हूँ कि सिला रहमी की है। आज भी अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह दुनिया में भी कामयाब हों, हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, गुर्बत से हम अमीर हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं, दुनिया के दिलों में हमारी कदर वक़्त और मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आइए आज से हम भी इस दीनी उसूल को, इस हदीस रसूल को अपने सीने से लगाएं, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। इंशाल्लाह उम्र में भी इस तरह बरकत होगी कि जो काम कई उम्रों में लोग नहीं कर सकते, वो चंद घंटों में, चंद महीनों में, चंद सालों में अल्लाह ताला हमसे वो काम करवा लेगा और पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मकबूलियत पैदा कर देगा और हमारे रिस्क में और हमारी शोहरत और मकबूलियत में अल्लाह तबारक व तआला इतना इजाफा करेगा कि CM सरकारी ऑफिशियल हमारे पीछे फिर रहे होंगे।